If I follow the commandment of God, you follow the commandment of God, we are called children of God. Very innocent statement, no problem. So as far as your Matthew is concerned, 3:17 I have clarified. Now coming to your second quotation of Gospel of John chapter 3 verse number 16. But what the Christian missionaries say, no, brother Zakir, Jesus Christ, peace be upon him, is not a normal son. He is the begotten Son of God. And they quote Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believeth in him shall not die, but have everlasting life. Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has given his Son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his Son. You know English, I know English. Your English is, mashallah, very good. Begotten doesn't mean he's given his Son. If I say you have begotten a son. Sorry to interrupt. Don't give metaphorical meaning. English. I'm not a scholar. You're not a scholar, but your English is very good. I'm a layman person. And but sister, your English is very... If I say you have begotten a son, what does it mean? That means you have had sexual relationship with your husband and you begot a son. Begetting is a function of lower animals of sex. How can I attribute this function to Almighty God? Who did God have sex with? Who? خدائے قدوس کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج پھر ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم اس کے کلام کو سیکھ سکیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو کو سنا ہوگا جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک ایک خاتون کو جواب دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انگلش کی جو ٹرانسلیشنز ہیں ان میں ایک ورڈ آتا ہے یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت میں، جس میں یسوع مسیح کو اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ کہا گیا ہے، اور جو نیو ریوائزڈ ورژن ہے اس میں اونلی سن آف گاڈ کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بیگوٹن کا جو ورڈ یہاں پر آیا ہے یہ یسوع مسیح کو جسمانی طور پر خدا کا بیٹا کہنا ہے۔ آج ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم یسوع مسیح کو اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ کہتے ہیں تو کیا ہم غلط کرتے ہیں، یا ہم یسوع مسیح کو اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم اردو زبان دیکھتے ہیں تو اس میں دو طرح کے مطلب ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی جو ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، تو گلاس شیشہ کو کہا جاتا ہے، تو جس میں میں پانی پیتا ہوں وہ بھی گلاس ہے، چاہے وہ اسٹیل کا ہو یا تانبے کا ہو، لیکن ہم اس کو گلاس کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہم ونڈوز میں یوز کرتے ہیں وہ بھی گلاس ہے۔ لیکن جب مجھے پیاس لگی ہوگی اور میں کسی کو کہوں گا کہ مجھے گلاس چاہیے تو وہ مجھے کوئی دوسرا گلاس نہیں لا کے دے گا، وہ مجھے وہ گلاس لا کے دے گا جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر جو ہم اس لفظ کا مطلب لیتے ہیں وہ جسمانی طور پر ہم یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے۔ جیسے کہ ویسے تو ہم بیٹا جو لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے، بیٹے کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کے بھی دو طرح کے مطلب ہی بنتے ہیں۔ ایک تو وہ اس کو جسمانی طور پر وہ اس کا سگا بیٹا ہوگا، لیکن ہم محاوراتی طور پر، اصطلاحی طور پر کسی دوسرے شخص کو بھی جو کہ سگا بیٹا نہیں ہے اس کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو بیگوٹن کا ورڈ ہے یہاں پر، اس کا قطعاً مسیحی یہ مطلب نہیں لیتے کہ یسوع مسیح جسمانی طور پر خدا کا بیٹا ہے۔ اب اسی طرح انگلش کی جو زبان ہے اس میں بھی 7 ٹائپس آف میننگ ہے، 7 قسم کے میننگ ہوتے ہیں۔ اس میں سے میں 2 آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ ایک ہوتا ہے اسٹائلسٹک میننگ۔ اسٹائلسٹک میننگ کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر رائٹر کسی بات کو لکھ رہا ہے تو اس کا لکھنے کا انداز ایک رائٹر کا مختلف ہے، دوسرے رائٹر کا مختلف ہے۔ مثال کے طور پر ایک رائٹر لکھتا ہے ہی ڈائیڈ، دوسرا لکھتا ہے ہی پاسڈ اوے، اور تیسرا لکھتا ہے ہی لیفٹ فار ہیونلی ابورڈ۔ اب تینوں رائٹرز کا جو کہنے کا مطلب ہے وہ سیم ہے، لیکن انہوں نے الفاظوں کا چناؤ مختلف کیا۔ اسی طرح جو بائبل کی ٹرانسلیشنز ہیں ان میں جو ٹرانسلیٹر ہے وہ
ڈفرینٹ طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں. ان کا لکھنے کا سٹائل یا ان کا الفاظوں کا چناؤ مختلف ہے، لیکن ان کا بات کرنے کا جو طریقہ ہے یا ان کا سمجھانا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ سیم ہے. اسی طرح جب آپ کنگ جیمز ورژن پڑھتے ہو تو وہاں پہ آپ کو اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ کی لائن آئے گی. اب اگر آپ اسی بات کو نیو ریوائز ورژن میں پڑھو گے تو وہاں پر بیگوٹن کا ورڈ نہیں ہوگا اس آیت میں، وہاں پر اونلی سن آف گاڈ آئے گا. اب اسی طرح آپ دوسرا اس کے انگلش کی زبان میں ایک میننگ کی قسم ہے، وہ ہے ریفلیکٹیو میننگ، کہ ایک ورڈ یا ایک فریز ڈفرینٹ جملوں میں یا ڈفرینٹ لائنز میں وہ مختلف میننگ دیتا ہے. اسی طرح جب یہاں پر بیگوٹن کا ورڈ آیا ہے تو ہم اس کا مطلب کبھی بھی وہ نہیں لیتے کہ جو جسمانی طور پر یسوع کو خدا کا بیٹا بنائے. ہمارا قطعاً مسیحیوں کا یسوع مسیح کو اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ کہنا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یسوع مسیح جسمانی طور پر خدا کا بیٹا ہے. ہم اس کو اصل متن میں دیکھ لیں، کیونکہ اوریجنلی تو بائبل مقدس یونانی زبان میں جو نیا عہد ہے وہ لکھا گیا. اگر ہم اس میں بھی دیکھیں تو وہاں پر لفظ اس کے لیے جو آیا ہے وہ ہے مونوگینس. اب مونوگینس کو دو طرح کے اس کے مطلب ہیں. ایک ہے pertaining to being the only one of its kind within a specific relationship. اور اس کا جو دوسرا مطلب ہے وہ ہے pertaining to being the only of its kind اور class unique in kind. اس کو میں سادہ الفاظ میں اگر آپ کو کہہ دوں تو وہ اپنی قسم میں یکتا اور واحد، مطلب کہ خدا کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں. جیسے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے آپ دیکھیں کہ یوحنا کی انجیل میں ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لائے وہ نہ خون سے نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اب ہم بھی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن ہمارے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے میں اور یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے میں فرق ہے. یسوع مسیح وہ خدا کا بیٹا ہے جس میں خدا داد صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، اس کی کریکٹرسٹک جو ہیں وہ خدا جیسی ہیں. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں لیکن ہم لے پالک خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. ہم میں خدا جیسی خصوصیات یا خدا جیسی کریکٹرسٹک نہیں ہیں. تو یہاں پر اس کو اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ کہنا قطعاً غلط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا اس کو سمجھنے کا انداز ہی ایسا نہیں ہے. ہم کبھی بھی اس کو جسمانی طور پر خدا کا بیٹا نہیں کہتے، بلکہ ہم نے جیسے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہمارا قطعاً یسوع مسیح کو مقدسہ مریم اور خدا کے ساتھ جوڑنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم روحانی طور پر اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. تو اس آیت میں بھی جو بیگوٹن کا ورڈ آیا ہے جو انگلش کی ٹرانسلیشنز میں یوز ہوا ہے، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم جسمانی طور پر یسوع کو خدا کا بیٹا مانیں. اور یہ جو آیت ہے یہ مسیحیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ تمام تر دنیا کے لیے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اردو میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ اس کی مکمل طور پر وضاحت کر رہا ہے مونوگینس کی، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اب اکلوتے سے مراد ہے کہ اس جیسا کوئی اور بیٹا ہے ہی نہیں، مطلب کہ دوسرے بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں لیکن اس جیسا واحد بیٹا اور کوئی ہے ہی نہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ مسیحیوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ تمام دنیا کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی گروہ، قبیلے، ملک، قوم، مذہب سے ہے. لیکن یہاں اس آیت میں جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اگر آپ بھی مسیح یسوع پر ایمان لائیں، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی گروہ سے ہے، کسی بھی ملک سے ہے، لیکن اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں تو اس آیت کے مطابق آپ ہلاک نہیں ہوں گے بلکہ آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. خدا ہم سب کو اس کلام کے سبب سے برکت بخشے.